بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے قبر تک۔ ناظرین، سکرات کیا ہے؟ سکرات کی تکلیف کیا ہے؟ سکرات کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کا عالم کیا تھا؟ سکرات کی پہچان کیا ہے اور سکرات کے وقت کیا کام کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں سکرات کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ روح نکلنے سے پہلے کی وہ حالت جس میں انسان پر ایک نشہ سا چھا جاتا ہے اور ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے، یہ روح کے جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اسی حالت کو عالم نزع بھی کہتے ہیں۔ سکرات کی تکلیف کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھاتے ہیں: اگر انسان کے کہیں کانٹا چھپ جاتا ہے تو درد اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ صرف اسی جگہ تک محدود رہتا ہے، اس لیے روح کا صرف اتنا ہی حصہ متاثر ہوا ہے۔ البتہ اگر کسی حصے جسم کو لوہا تپا کر داغا جائے یا اس پر انگارہ رکھ دیا جائے تو زخم کو صرف اسی جگہ ہوگا، مگر تکلیف سارے بدن میں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آگ سارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور تمام اجزاء روح اس کے اثر کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جب آگ کا یہ اثر ہے تو اصل روح پر طاری ہوتا ہے اور اس کا اثر تمام اجزاء جسم پر حاوی ہوتا ہے اور جسم کا کوئی جز، حتیٰ کہ ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ہر جوڑ اور تمام کھال سے روح کھینچ لی جاتی ہے۔ بس اس کی تکلیف اور سختی کو مت پوچھو کیسے ہوتی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں تلوار سے کاٹنے، آرے سے چیرنے اور کینچی سے کترنے سے کہیں زیادہ شدید موت کے وقت کی تکلیف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم سکرات۔ اگر دل بالکل پتھر ہی نہ ہو گیا تو سکرات کی سختی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے سب سے پیارے بندے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہمارے بخشش کا سہارا ہے، ان پر بھی جب سکرات کا وقت آیا اور آپ پر بار بار غشی طاری ہونے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ نہ سکی اور چیخ پڑی: واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی بے چینی! اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں بھی انہیں دلاسا دینا پڑا کہ تمہارے ابا آج کے بعد کبھی بھی بے چین نہ ہوں گے۔ پھر جب وقت قریب آ گیا تو آپ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن فرزند ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھے۔ مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا، سینے میں سانس کے گھڑگھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، اتنے میں لب ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا اور اس پانی میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ ملتے اور فرماتے: اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں انگلی اوپر اٹھائی اور فرمانے لگے: فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ اور برتر رفیق کے پاس، یہاں تک کہ روح مبارک نے عالم بالا کا رخ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پانی میں ایک طرف جھک گیا۔ ناظرین، سکرات کی پہچان، اس کی پہچان یہ ہے کہ جسم کے تمام رگیں کھینچنے لگتی ہیں، رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آنکھ کے ڈھیلے اوپر چڑھنے لگتے ہیں، حلق اور سینے سے غرغرہ یعنی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہونٹ خشک، ہاتھ پاؤں سر اور بے حس ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی
اس سے ملتے جلتے آثار جب دکھائی دیں تو سمجھ لیں یہ وقت سکرات کا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر آسان فرمائے۔ اور سکرات کا وقت جب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کسی مسلمان پر سکرات کے آثار پائیں تو مستحب یہ ہے کہ مرنے والے کو سیدھی کروٹ اسی طرح لٹا دیجیے اس کا منہ قبلے کی طرف رہے۔ اور دوسرا کام اور اہم کام یہ ہے کہ سکرات کے وقت مرنے والے کو کلمے کی تلقین کیجیے، اس طرح کہ اس کے کان کے قریب خود کلمہ شہادت پڑھ لیجیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یا صرف کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بار بار ہلکی آواز میں کلمہ دہراتے رہیں، مرنے والے سے یہ نہ کہیں تم پڑھو۔ یہ تلقین اس وقت تک جاری رکھے کہ مرنے والا اپنی زبان سے کلمہ پڑھ دے یا اشارہ سے پڑھنے کی تصدیق کر دے، پھر تلقین بند کر دیجیے۔ البتہ اگر اس کے بعد مرنے والے نے دنیا کی کوئی بات کی یا اس کی زبان سے نکل گئی تو پھر دوبارہ کلمے کی تلقین کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ